الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. بزرگوں اور پیارے بھائیو، دین کی باتیں دین کے کاموں کے لیے سنی جاتی ہے. ہاں، یہ قاعدے کی بات ہے کہ ہم دین کی باتیں سنیں گے، سنائیں گے تاکہ دین کے کام کرنے آسان ہو جائے. اصل تو دین کا کام کرنا ہے کہ اللہ نے ہم کو دین کے لیے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے دنیا میں پیدا کیا ہے. یہ پیغام ہمارے نام ہے. اللہ کے نبی کی طرف سے ہم کو پیغام دیا ہے کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. یہ پیغام ہے کہ دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے بنا دیا ہے. اس کی ہر چیز تمہارے لیے، تمہارے نفع کے لیے یا تمہارے نقصان کو تکلیف کو دور کرنے کے لیے ہے. دنیا کی ہر چیز تمہارے لیے، لیکن تم کو یعنی بنی آدم کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. اس لیے ہر ایک کو آخرت کی طرف لے جا رہے ہیں. ہر ایک کو آخرت کی طرف لے جا رہے ہیں. ہر آدمی آخرت کا مسافر ہے. ہاں، جب اس کا نمبر آ جائے گا، اس کا وقت آ جائے گا تو وہ اپنی آخرت میں اتر جائے گا. ابھی سفر میں ہے. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی تمام ہوتی ہے، تو ابھی سفر میں ہے. پھر اس کا سفر پورا ہو جائے گا اور اپنی اصلی جگہ پر یہ پہنچ جائے گا. اس لیے پہلے سے یہ پیغام دیا ہے کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے. اپنی آخرت بنانے کے لیے دنیا میں ہم کو بھیجا گیا ہے. بہت سی چیزیں اللہ نے ہماری طرف متوجہ کی ہے. اپنی نعمتوں کو ہماری طرف متوجہ کیا ہے. ہاں، مختلف نعمتیں صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک ہماری طرف آ رہی ہے. ایسے ہی مختلف احکام بھی ہماری طرف آ رہے ہیں. ابھی مغرب کی نماز پڑھ چکے ہیں، ابھی عشاء کی نماز کے احکام آئیں گے کہ عشاء پڑھو، پھر صبح کی نماز پڑھو. تو احکام بھی ہماری طرف آ رہے ہیں اور نعمتیں بھی ہماری طرف آ رہی ہیں. یہ نظام ہے، یہ نظام ہے. اس لیے نعمتوں کے جواب میں شکر کرنا ہے اور حکموں کے جواب میں اطاعت کرنی ہے. مسنون دعا ہے، ایک مسنون دعا مشہور ہے جو نماز کے بعد مانگی جاتی ہے. ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ مسنون دعا ہے جو نمازوں کے بعد مانگی جاتی ہے.
دعائیں پڑھی نہیں جاتی، دعا مانگی جاتی. پڑھنے کے کلمات الگ بتائے ہیں، مانگنے کے کلمات الگ بتائے ہیں. جو پڑھنے کے کلمات ہیں وہ پڑھے جائیں گے، اور جو مانگنے کے کلمات ہیں اس کو دعا بنا کر مانگا جائے گا. دونوں قسم کے الفاظ حدیثوں میں ملتے ہیں، ان کو یاد کرنے چاہیے. ہاں، وقت پر ان کو یاد کرنا چاہیے تاکہ اس وقت کا جو تقاضا ہو وہ پورا ہو جائے. اس لیے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکل کر کے ان باتوں کو سیکھیں کہ یہ چلتا پھرتا مدرسہ بھی ہے. جس طرح یہ ایک محنت نصرت ہے، ایسے ہی یہ چلتا پھرتا مدرسہ بھی ہے کہ چلو پھرو، سیکھو، سکھاؤ، یاد کرو، یاد کراؤ، خود بھی تیار ہو جاؤ، دوسروں کو بھی تیار کرو. ہاں، خالی نکل جانا نہیں ہے، بلکہ اس نکلنے کے ساتھ بہت سی چیزیں ہیں جس سے یہ کام پورا ہوتا ہے اور اس کے نتائج آتے ہیں. کام پورا ہوگا تو اچھے نتائج آئیں گے، کام ناقص ہوگا تو اچھے نتائج کیسے آئیں گے؟ تو میں نے کہا ہر وقت کے احکام، ہر وقت کی نعمتیں ہماری طرف آتی ہے، اس لیے اس کا دھیان کرنا ضروری ہے. ایک دفعہ بہت شروع کا زمانہ تھا، ایک میں میرا ساتھی، ہم جماعت پہ جا رہے، اپنے گاؤں سے جا رہے، تو مشرق کی طرف کا رخ تھا ہمارا، وہی ہمارا راستہ ہے گاؤں میں سے نکلنے کا. جب گاؤں سے باہر نکلے، سڑک پر آئے تو سورج نکلا جو مشرق کی طرف سے، وہی سورج نکلنے کا وقت تھا. تو میرا ساتھی مجھے کہتے ہیں سورج نکل رہا. سورج نکلنے کے وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ یہ سورج نکل رہا ہے. سورج نکلنے کے وقت میں کیا کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے؟ مجھے نہیں معلوم. تو اس نے مجھ کو بتایا کہ یوں کہو الحمدللہ الذي اقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا. یہ مسنون کلمات ہے، دعا نہیں ہے، یہ مسنون کلمات ہے. الحمدللہ الذي اقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا. میں بہت متاثر ہوں. کیوں کہ بیچارہ وہ تو کھیتی کرنے والا تھا اور میں تو مولوی تھا. ہاں، وہ مجھے یاد نہیں، اس کو یاد ہے. کیوں کہ انما العلم بالتعلم والفقہ بالتفقہ. علم تو سیکھنے سے ہی آتا ہے، وہ سمجھ تو سمجھنے سے ہی پیدا ہوتی ہے. ہاں، علم نہ سیکھے تو کہاں سے علم آ جائے گا، سمجھ نہ لے تو سمجھ کہاں سے آئے گی. تو یہ مجھے اس نے بتائی، بہت شروع زمانے کی بات ہے. تو مجھے کہا یہ نکل رہا ہے، یہ کہنا کہ الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا. کہ شکر ہے اس اللہ کا، دوسرا ترجمہ ہے، شکر ہے اس اللہ کا کہ جس نے یہ سورج دوبارہ نکالا. ہاں، کل بھی نکلا تھا لیکن دوبارہ اس لیے کہ آج وہ بھی نکلا، ہم بھی زندہ ہیں. ورنہ ایسا بھی ہوتا ہے سورج تو نکلے گا لیکن کل والے مر گیا، کل والا مر گیا ہے. تو اس لیے کہا کہ الحمدللہ شکر ہے اللہ کا الذی اقالنا یومنا ھذا، کیا کہ آج کا دن دوبارہ ہم پر لوٹ آیا. کل کا دن تو گزر گیا، آج دوبارہ دوسرا دن دیا جینے کے لیے. اور ہم کو ہمارے گناہوں کے سبب آپ نے ہم کو ہلاک نہیں کیا، ورنہ گناہوں کے سبب ہلاک بھی کر سکتے. بعض قوموں کو راتوں میں ہلاک کر دیا اللہ نے. جی ہاں، راتوں میں ہی ہلاک کر دیا، ان کی صبح ہوئی نہیں، تو ہم کو ہلاک نہیں کیا. تو میں نے کہا ہر وقت کے احکام ہوتے ہیں، ہر وقت کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اس کو سمجھنا اور اس کو پورا کرنا یہ دین کا تقاضا ہوتا ہے کہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو
یہ ہم سے کہا جاتا ہے اور پھر اس کو پورا کرو، کہ زندگی ذمہ داریوں کے پورا کرنے کا نام ہے۔ ہاں، کہ زندگی پوری ہو گئی ذمہ داریوں کے ساتھ، کہ نعم اجر العاملین، یوں کہا نعم اجر العاملین، کہ ذمہ داریوں کے پورا کرنے والا کا اجر و انعام تو بہت ہی اعلیٰ درجے کا ہوگا۔ یہ کہا کیوں؟ کہ انہوں نے اپنی زندگی کی ذمہ داریاں پوری کی ہے سیکھ سمجھ کر کے، تو کہا نعم اجر العاملین، کہ ان کا اجر و انعام تو بہت اعلیٰ ہوگا۔ یہ ترغیب دی ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا اور اچھی طریقے سے پورا کرنا۔ ایک تو ہے سر سے اتار دینا، یہ تو نوکروں کا کام ہے کہ نوکر اپنے سر سے اتار دیتا ہے بس، اور وقت پورا ہو گیا تو چلا جاتا ہے کہ بس میں جا رہا ہوں، میرا وقت ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، ہم نوکر نہیں ہیں، ہم تو اپنی مایا کے ذمہ دار ہیں۔ جو مایا ہمارے ذمہ اللہ نے کی ہے، جو ذمہ داری